بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم شروع کرتے ہیں اپنی بات. ہمارا جو آج کا آپ کے ساتھ ڈسکشن ہے وہ دراصل پیرنٹس یا ہوم اسکول پارٹنرشپ سے متعلقہ ہے. ہوم اسکول پارٹنرشپ کا مطلب یہ ہے کہ جب بچے ہم پڑھاتے ہیں آپ کے، تو گھر کو اور اسکول کو ایک ساتھ ملنا چاہیے اور مل کر اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے رول پلے کرنا چاہیے. بچے ہمارے پاس تقریباً 5 گھنٹے گزارتے ہیں اور باقی کا دن سارا آپ کے پاس گزارتے ہیں. تو یہاں ہم جو چیزیں کر رہے ہیں ان کا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں. اسکول جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا سوچتا ہے بچوں کے لیے. اسی طرح سے والدین جو ہے وہ اگر کوئی خاص ڈائریکشن میں سوچ رہے ہیں اور جانا چاہ رہے ہیں اپنے بچوں کو لے کے، تو وہ بھی اپنے ان کے اساتذہ کو شامل کریں، بتائیں کہ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے گفتگو کے اندر میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. صحیح ہے. اسکول جب آپ بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو، تو اسکول دراصل کرتا کیا ہے، ٹھیک ہے، اسکول کی کیا ذمہ داری ہے. میں باقی سارے اسکولوں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے اسکول میں، میرے اسکول میں جب بچہ آپ لے کر آئے ہو تو میں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ، میں اپنی کیا ذمہ داری محسوس کرتا ہوں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. میں نے آپ کو ایک پرچہ دیا ہے. اس پرچے میں ہم نے 3 ڈائریکشن لکھ دی ہیں کہ دراصل جب آپ اسکول بھیجتے ہیں تو اسکول جو ہے وہ 3 سمتوں میں کام کرتا ہے بچوں پر. نمبر 1، ان کی ذہنی تربیت کرتا ہے. صحیح، اس کو ہم کہتے ہیں کوگنیٹو ڈومین. صحیح، ذہنی تربیت، دماغ بناتا ہے، سوچنا، غور کرنا، ٹھیک ہے، مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا دماغ استعمال کرنا، یہ ہم ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں. اور اس کے لیے ہم ان کو ڈیفرنٹ سبجیکٹ پڑھاتے ہیں. میتھ پڑھاتے ہیں. میتھ میں ان کو غور کرنا، لاجک، 2 چیزوں کو ملا کے نئی چیز کیسے بنانی ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں. پھر ہم ان کو سائنس پڑھاتے ہیں. سائنس میں ان کو ان کے ذہن کو اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، خدا کے جو قانون ہیں، اصول ہیں، ضابطے ہیں جن کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، پودے لگ رہے ہیں، صحیح ہے، سورج گرہن ہو رہا ہے، اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں ہم ان کے ذہن کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے سسٹم کے ساتھ، خدا کے اس نظام کے ساتھ آپ کیسے اپنے آپ کو الائن کریں گے. تو یہ ہم ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں. سوشل اسٹڈیز پڑھاتے ہیں انہیں، ہم معاشرے کے بارے میں سمجھاتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں. اسلامیات پڑھاتے ہیں، اس میں ان کو آمادہ کرتے ہیں ذہن کو کہ اسلام کیا ہے، مذہب کیا ہے، خدا کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا زندگی میں کیا رول ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری ڈائریکشن ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کوگنیٹو ڈومین. اور اس کے لیے ہم بہت سارے سبجیکٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ڈرائنگ، انگلش. اچھا، انگلش، اردو اور سندھی، یہ تینوں سبجیکٹ لینگویج ہوتے ہیں. لینگویج کا مطلب زبان، یعنی بچہ اپنی بات کہہ پائے اور جو دوسرا کہہ رہا ہے اس کو سمجھ پائے. اس کے لیے اس کو زبان آنی چاہیے. اسی طرح بک میں جو بات لکھی ہے وہ اسے پڑھے اور پڑھ کے سمجھ لے، اس کا ذہن آمادہ ہو اس بات پر کہ بھئی کیا لکھا ہے یہ. اس کو ہم زبان کے زمرے میں لیتے ہیں، لینگویج. تو لینگویج بھی ہم پڑھا کے ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں. تینوں لینگویج ہو جاتی ہیں، سندھی بھی، انگلش بھی اور اردو بھی. تو ہمارا جو پہلا جو ڈومین ہوتا ہے، یہ جو پہلی ڈائریکشن ہے جس میں ہم یہ کام انجام دیتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں کوگنیٹو ڈومین. یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیج دیا ہے، اس میں یہاں پہلے والے صفحے پہ جو چارٹ بنا ہوا ہے، یہ کوگنیٹو ڈومین کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کوگنیٹو ڈومین میں ہم
ऐसे चलते हैं यहाँ से, देखिए ये सीढ़ी है, पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है, ऐसे दर्जा बदर्जा हम ऊपर जाते हैं। तो जब हम बच्चों की जहन साजी करते हैं तो हमारे पेश नज़र क्या होता है, दिमाग तो हमें नज़र आता नहीं उसका, सही है। ये कोई मतलब कोई काम तो है नहीं कि स्क्रू टाइट कर दिया या कोई रंग डाल के पता चला लिया कितना रंगीन आया। अब ये है जहन, दिमाग, इसको मैनेज करने के लिए हम चंद स्टेप्स लेते हैं। पहला स्टेप हमारा होता है नोइंग का। नोइंग का मतलब ये है कि हम पहली बार बच्चे को एक बात बताते हैं, यानी हम ये समझते हैं बच्चा पढ़ने आया ना, आज उसको कुछ नहीं पता, तो आज हम उसे पहली बार बताएंगे तो पौधा क्या होता है। इस स्टेप को, इस स्टेज को हम कहते हैं नोइंग। अब इसको अच्छे से बताना है, मिसालें देनी है, समझाना है, और समझाने के लिए हम ये सोचते हैं कि बच्चे के जहन में तस्वीर बने। यानी हम बोले ना हाथी, तो फौरन उसके जहन में तस्वीर आ जाए हाथी की। हम बोले ना कि पौधे की जड़ें, तो उसके जहन में फौरन तस्वीर आ जाए पौधे की जड़ों की। तो क्लासरूम में जो पढ़ाई होती है ना, उसमें मिस का पहला स्टेप यही होता है कि वो जो पढ़ाती हैं उसके लिए उनकी पूरी कोशिश होती है कि उनकी नोइंग हो जाए। नोइंग का मतलब बच्चा जान ले, जानने का मतलब बच्चे के जहन में वो तस्वीरें आ जाएं, जो बात भी पढ़ाई गई है उसकी फिल्म उसके जहन में चलने लगे। इसको हम कहते हैं पहला स्टेप। इसमें कोशिश बहुत करते हैं मिसालें देने की, समझाने की, टेक्स्ट भी पढ़ के सुनाते हैं, ठीक है। इसमें किसी हद तक टीचर कामयाब होते हैं, कभी कभी कामयाब नहीं भी होते, बात ही इतनी पेचीदा होती है। तो मिसाल के तौर पर बच्चों को पढ़ाना है आपके बॉडी में ग़िज़ा कैसे हज़म होती है। तो अब जो है ना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको मैदा नहीं दिखा सकते आप, उसने देखा ही नहीं है कभी, तो उसका इमेज नहीं बनता, जहन में तस्वुर नहीं आता। फिर मिस क्या करती हैं, बोर्ड पर चाक लेके तस्वीर बनाती हैं, कोशिश करती हैं कि देखो बेटे ऐसे आपकी ये नाली है, ये ऐसे जा रही है, और यहाँ पे देखो इतना बड़ा मैदा है, इस मैदे में देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो अब दोनों ख्यालात में चल रहे हैं, मिस भी और बच्चे भी। रियल तो वो भी नहीं देख पा रहे और ना मिस दिखा पा रही। कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना, ये पहला स्टेप होता है क्लासरूम के अंदर, जो मिस किसी एक मौजू और टॉपिक के साथ करती हैं। मिस हैं, सर हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नोइंग। आप अगर अपने डॉक्यूमेंट में देखें तो यहाँ लिखा है नॉलेज, ठीक है। पहली सीढ़ी हमारी ये होती है। इसके लिए हमारे पास टाइम होता है 40 मिनट का पीरियड। 40 मिनट के पीरियड में हमने अपने टीचर को ये कहा होता है कि आप 20 मिनट तो लाजमी सिखाएंगी, खड़े होकर बताएंगी बच्चों को, यानी 20 मिनट का लेक्चर ज़रूर होगा। अच्छा, फिर हमारे पास तरीका ये है कि हम ना बबल्स बना देते हैं। बबल्स बनाने का मतलब एक बात पढ़ाई, उसको हमने एक गोल दायरा बनाया, उसमें लिख दिया छोटा सा, फिर उससे जो दूसरी बात निकल रही है वो दूसरे दायरे में लिख दी, उसको उससे जोड़ दिया। जैसे हम उनको बता रहे हैं ना भाई, खाने का जो पूरा सिस्टम है वो मुंह से शुरू होता है और मक़द पे ख़त्म होता है। तो पहले हमने बनाया मुंह, भाई मुंह में क्या होता है, हम चबा रहे हैं, हमारे यहाँ से ग्लैंड्स में से कुछ चीज़ें निकल रही हैं, वो हमारे निवाले में मिल रही हैं, तो वो हमने मुंह पे बात कर ली। फिर हम उससे निकालें भाई आगे जो है ना आपकी एक नाली होती है, उसको एसोफेगिस बोलते हैं, नाम है उसका, तो अब हम उसको बता रहे हैं। तो ऐसे हम क्या करते हैं, पूरा बबल्स बना देते हैं बोर्ड के ऊपर। यानी जब क्लास 20 मिनट बाद ख़त्म होती है तो क्लास में क्या होते हैं, बोर्ड के ऊपर बहुत सारे बबल्स बने होते हैं। यानी बच्चे से अगर पूछें आज हमने क्या पढ़ा, तो खड़े होकर वो बता देता है, मिस हमने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। अच्छा, वही बबल्स हम कहते हैं बच्चों को उतार लीजिए आप अपनी कॉपी में, वो उतार भी लेते हैं। तो ये पहला दर्जा होता है, इसको हम कहते हैं नोइंग। इसके लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, कभी मूवी दिखाने की ज़रूरत पड़ती है तो मूवी भी दिखाते हैं, कभी कोई लिंक्स भेजना होता है तो व्हाट्सएप पे लिंक भेज देते हैं, बेटे इसको देख कर आना घर से। तस्वीर बनानी पड़ी तो तस्वीर बनाते हैं, अल्फाज से समझाना पड़े तो हम साफ अल्फाज से समझाते हैं। ये हमारा पहला स्टेप होता है नोइंग का।
نوئنگ کے بعد ہمارا جو دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے پڑھانے کا وہ ہوتا ہے کمپریہنشن. کمپریہنشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا بچے نے بات سیکھ لی, اب وہ ہمیں بتائے. ہم اس سے پوچھتے ہیں آپ نے کیا بات ہم نے کی, بتائیں. تو اگر بچہ ہمیں بتاتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہاں بچے کی کمپریہنشن ہو گئی. وہ دوسرے دن بھی پوچھ سکتے ہیں, اسی دن بھی پوچھتے ہیں, بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کے پھر پوچھتے ہیں ہاں بتائیے کیا بولا ہم نے. وہ بچہ بتا دیتا ہے, ایک بتا دیتا ہے, دو بتا. کچھ بچے نہیں بتا پاتے. ٹھیک ہے, کیوں نہیں بتا پاتے؟ ان کے ذہن میں وہ امیج بنا ہی نہیں ہوتا ہے. اچھا کلاس میں 12 بچے ہیں, 12 میں سے 6 بتا دے رہے ہیں, 6 نہیں بتا پا رہے. تو اب مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ مس نے صحیح نہیں پڑھایا, کیونکہ اگر مس نے صحیح نہیں پڑھایا ہوتا تو شاید 1-2 بتا پاتے, باقی کوئی بھی نہیں بتا پاتا. تو ہم اس کو کہتے ہیں آگے بڑھیں. اور ان بچوں کے بارے میں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فوکس نہیں کر رہے. فوکس کا مطلب جب مس بتا رہی ہوں تو وہ پوری توجہ کس پہ دیں؟ مس پہ دیں. اب یہاں ایشو آتے ہیں. ابھی ہم دیکھیں پہلے اسٹیپ پر ہیں یہاں نوئنگ پہ, ابھی تو بہت ساری باتیں باقی ہیں, ہم سب ڈسکس کرتے ہیں ایک ایک کر کے. یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ توجہ نہیں دے پا رہا, کیونکہ وہ 20 منٹ ایک بات کو ایسے غور سے دیکھ کر اس پر رہ ہی نہیں پا رہا. اس کا ذہن اس قابل ہی نہیں رہا. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ وہ گھر میں فیس بک دیکھتا ہے, موبائل یوز کرتا ہے, اور اس کا ذہن ہر وقت چلتا رہتا ہے, ایک کے بعد دوسری تیسری چوتھی پانچویں, منتشر ہے اس کا ذہن. وہ کسی ایک چیز پر ٹک نہیں رہا. یہ سوال میں آپ سے پوچھوں گا, آپ کا خیال ہے آپ کے بچے کسی ایک چیز پر ٹک رہے ہیں یا بالکل ایسے ہی ہیں, کبھی یہ کبھی وہ, کبھی وہ کبھی یہ, کبھی وہ کبھی وہ؟ کیا وہ ٹک کے آدھا گھنٹہ ایک جگہ بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں نا. آپ لوگ نوٹ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو ایسا پرابلم آ رہا ہے؟ وہ نہیں بیٹھ سکتے. اب مجھے بتائیے جب یہ والی سچویشن ہوگی تو میری کلاس مس جو پڑھا رہی ہیں آدھا گھنٹہ, وہ اسے ٹک کے سن لیں گے, سمجھ لیں گے؟ یہ نوئنگ میں ہی پھٹا ہو گیا, نوئنگ میں ایشو آ گئے. صحیح. اب ہم بہت کوشش کرتے ہیں. اچھا رات کو دیر سے سویا تھا بچہ, شادی میں گئے ہوئے تھے, کوئی وجہ تھی, تو کلاس روم میں تو اس کو نیند آ رہی ہے. مس جب پڑھا رہی ہیں تو اس کو دراصل نیند کا غلبہ ہے. اچھا ہمارا یہ اصول ہے اسکول میں کہ اگر کوئی بچہ پڑھنے کے دوران سو جائے گا تو ہمارے اسکول کا یہ اصول ہے کہ ہم اس کو جگائیں گے نہیں, ہم اس کو اٹھائیں گے نہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا دوں, کوئی بچہ اگر کلاس میں پڑھتے پڑھتے جھونکا آ گیا اس کو اور وہ ڈیسک پہ اس نے پاؤں رکھا سر اور سو گیا, کوئی بچہ اس کو اٹھائے گا نہیں. مس نہیں بولیں گے اس کو اٹھاؤ. اس کی وجہ ہم نے یہ سوچی ہے کہ چلو یہ بچہ پرابلم کا شکار ہے, اس والے پیریڈ میں سو لے گا تو اگلے جو 6 پیریڈ ہیں اس میں یہ مینیج کر لے گا. اگر میں اس کو ابھی بھی ڈسٹرب رکھوں اور یہ اگلے پیریڈ میں بھی ڈسٹرب رہے تو پتہ چلا سارا دن یہ کچھ نہیں پڑھ پائے گا. یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ چلو بھائی ایک پیریڈ گیا نا, چلو بھائی ایک مسئلہ ہو گیا نا, کوئی بات نہیں, اگلا پیریڈ تو یہ مینیج کر لے گا. یہ نیت ہوتی ہے ہماری کہ ہم اس کو اٹھاتے نہیں ہیں, اس کو سونے دیتے. تو نوئنگ یعنی جب آپ بچوں کو بات سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ضروری ہے کہ بچے توجہ کے ساتھ بات سنیں. مس نے بھی اپنی بات بڑے اچھے طریقے سے بیان کریں, مس بھی, اور انٹرسٹنگ بنائیں اس کو. اچھا مس کی بھی کچھ ذمہ داریاں, کچھ ذمہ داریاں کن کی ہیں؟ بچوں کی ہیں. اچھا بچوں کی ذمہ داریاں میں نے کہا کہ وہ فوکس ہی نہیں کر پا رہے. اب پرابلم کہاں ہے؟ اب پیرنٹس کا پرابلم آ گیا کہ وہ انہوں نے گھر میں ایسے ایکٹیویٹیز میں جاری رکھا ہوا ہے کہ وہ ایک چیز پر توجہ ہی نہیں دے پا رہے. تو یہ پہلا مرحلہ میں نے آپ کو بتایا جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں. دوسرا مرحلہ آتا ہے کمپریہنشن کا. کمپریہنشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے سے پوچھتے ہیں جی ہم نے کیا بتایا, بتائیے. تو بچے 2 طرح سے بتا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ زبانی بول دیں گے,
یا پھر ہم کہتے ہیں لکھ کے بتائیے. تو بعض بچوں کو لکھ کے بتانا ذرا مشکل ہوتا ہے. کچھ بچوں کی اردو اچھی نہیں ہے, انگلش اچھی نہیں ہے, وہ اپنی بات جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے. تو یہاں یہ مسئلہ بھی آ جاتا ہے, کمپریہنشن میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ بچہ, اچھا کچھ بچے بول کے بتانا چاہتے ہیں تو ان کو جھجک ہوتی ہے, اتنا کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کلاس کے سامنے بولیں. اس کو ہم قابو پاتے ہیں کافی, لکھنے کی بھی پریکٹس کراتے ہیں, بولنے کی بھی پریکٹس کراتے ہیں کہ بولیں بیٹے بولیں, آپ بتائیں. کیونکہ یہ دوسرا مرحلہ ہے نا کمپریہنشن کا. پہلے بچہ سمجھے گا, بعد میں وہ جو سمجھا ہے اسے وہ بولے گا. یہ دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے ذہن سازی کا. جو نئے آنے والے پیرنٹس ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ میں اس وقت اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں کہ ہم اسکول میں آپ کے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اکثر آپ کے ذہن میں آتا ہے نا یہ سوال پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم کیا کرتے ہیں. ہم 3 ڈائریکشن میں کام کرتے ہیں. پہلی ڈائریکشن ذہن سازی کرتے ہیں, ذہن پہ کام کرتے ہیں ان کے. دوسری ڈائریکشن اس کو ہم کہتے ہیں افیکٹو ڈومین, یہ جذباتی نشوونما کرتے ہیں. ابھی ہم اس پہ آئیں گے. اور تیسری چیز ہم ان کی جسمانی اسکلز بناتے ہیں. اچھا, پوری تعلیم میں تقریباً 70 سے 80% ذہنی نشوونما ہے اور جذباتی نشوونما 20% ہے. باقی جو 5% 10% ہے وہ آپ کی کون سی ہے, جسمانی نشوونما. تو اسکول والے یہ 3 ڈائریکشن میں کام ہم تو کرتے ہیں, باقی اسکولوں کو مجھے نہیں پتا, ہم ان 3 ڈائریکشن میں کام کرتے ہیں. یہ ہمارا فریم ورک ہے, ہم اس کو فالو کرتے ہیں. ہر ٹیچر کو ہم نے یہ دیا ہوا ہوتا ہے, ہم اس پہ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں, اس پر ہمارا فوکس ہوتا ہے. یہ ہمارا لائن آف ایکشن ہے. تو میں نے کہا کہ پہلا کام ہم کرتے ہیں ذہن سازی. ذہن سازی میں ہم پہلا اسٹیپ ہوتا ہے نوئنگ, بچے کو نالج دیں پہلی. دوسرا اسٹیپ کیا ہوتا ہے, اب اس سے پوچھیں کہ اس کو کیا آیا, ٹھیک ہے. تیسرا اسٹیج ہوتا ہے ایپلیکیشن کا, یعنی بچے نے بات سمجھ لی, اس کو بتانا آ گیا, اب وہ کیا کرے گا, جو اس نے سیکھا ہے نا اس کو اپنی زندگی میں استعمال کرے گا. گھر جا کے بیٹھ کے اٹھ کے وہ یوز کرے گا اسے. اسے کہتے ہیں ہم ایپلیکیشن. یہ لرننگ کا تیسرا اسٹیج ہوتا ہے. ایپلیکیشن کے بعد اگلا جو مرحلہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں انالیسس. انالیسس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. انالائز کرنے لگتا ہے, ٹھیک اور غلط کو الگ الگ کرنا شروع کر دیتا ہے. بھئی یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ چوتھا لیول ہوتا ہے اس کی ذہن سازی کا. 5واں لیول اس کی ذہن سازی کا ہوتا ہے سینتھسس. سینتھسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 باتوں کو ملا کر تیسری نئی بات پیدا کرتا خود. 2 باتیں اس کو پتہ چلتی ہیں, وہ 2 باتوں کو ملاتا ہے اور ملا کے کیا کرتا ہے, خود ایک نئی بات بنانے کی کوشش کرتا ہے. صحیح. جیسے اسے یہ کہا جائے کہ ساری لڑکیاں بہنیں نہیں ہوتی, بہن ہوتی ہے اور باقی جو ہیں وہ دوست بھی ہو سکتی ہیں. اب وہ ایک بات پتہ چل گئی, کوئی دوسری بات پتہ چلی, دونوں کو ملا کے ایک نئی بات بنائے گا. اس کو کہتے ہیں ذہن سازی. ہم نے اس کو پڑھایا تھا نظام ہاضمہ انسان کا. پھر ہم نے پودے پڑھائے, پودے میں اس کو ڈالا, پانی ڈالتے ہیں تو جڑوں میں جاتا ہے اور ایسے جاتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, دونوں کو ملانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا ہمارے باڈی میں نا یہ ہو رہا ہوتا ہے اور پودوں میں نا یہ ہو رہا ہوتا ہے, ان دونوں کو ملا دیتا ہے. شاید ان میں بھی یہی نظام ہضم چل رہا ہوتا ہے. یہ ہم نہیں بتا رہے ہوتے اسے, یہ کیا کرتا ہے, وہ خود کرتا ہے. یہ کون سے درجے پہ بچہ ہوتا ہے, سینتھسس کے درجے پر ہوتا ہے. اگر یہ بچے ایسا کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ گئے کہ وہ 2 باتیں جو انہوں نے پڑھی تھیں ان کو وہ ملانے کے قابل ہو گئے. جیسے ہم میتھ پڑھاتے ہیں نا, میتھ کے اندر ہم ان کو پلس سکھا دیا, مائنس سکھا دیا, ملٹیپلائی سکھا دیا, ڈیوائڈ سکھا دیا, 4 چیزیں الگ الگ سکھائیں. پھر ہم آ کے بتاتے ہیں بھائی ایک سوال دیتے ہیں, اس سوال کے اندر وہ 4 چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے بھائی 1000 روپے تھے, آپ مارکیٹ گئے, سامان خریدا, یہ خریدا, وہ بچاؤ کتنے بچے. اب اس میں پلس بھی کرنا ہے, اس کو کیا کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 چیزوں کو ملا کر اب تیسری چیز بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں سینتھسس. یہ بھی ہمارا ایک پروسیس ہوتا ہے. اور آخر کے اندر ایویلویشن. ایویلویشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر بنا لے. اپنا نقطہ نظر کا مطلب میری اس بارے میں کیا رائے ہے,
میں اس بارے میں کیا سوچتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ یہ سوچتے ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں, میری اس بارے میں کیا رائے. یہاں آ جائے بچہ, یہ 5-6 اسٹیپ مل کر اس کی ذہن سازی کرتے ہیں, اور ہم اپنے اسکول میں یہ 5-6 اسٹیپ میں مسلسل کام کر رہے ہوتے ہیں. کلیئر ہو رہی میری بات آپ کو؟ ذہن سازی ہم کرتے ہیں. اس کے بعد اگلا جو پیج ہے دوسرا, اس میں ہم افیکٹو ڈومین. افیکٹو ڈومین کا مطلب یہ ہے کہ ہم جذباتی نشو نما کرتے ہیں بچوں کی. جذباتی نشو نما کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جو ہے نا مشین نہیں ہے, یہ انسان کا بچہ ہے. یہ سوچتا ہے, رد عمل پیش کرتا ہے, خوش ہوتا ہے, غمگین ہوتا ہے. صحیح ہے, اس کو اچھا بھی لگتا ہے, اس کو برا بھی لگتا ہے. یہ سب چیزیں, یہ جذبات ہیں اس کے. یہ ہمارے پرانے زمانے میں ہماری اماں کہتی ہیں تم کو نہلا دھلا کے کپڑے پہنا کے نا ایک کونے میں لٹا دیتے تو تم وہیں لیٹے دیتے تھے. صحیح ہے, تو ہم لوگ شاید مشین تھے, لیکن اب کے جو بچے ہیں نا وہ مشین نہیں ہے. وہ جو ہے نا ان کے پاس جذبات بہت زیادہ ان کے اوپر حاوی ہیں. تو یہ جو جذبات ہیں ان کو بھی آپ کو ٹریننگ دینی پڑتی ہے, نشو نما کرنی پڑتی ہے ان کی. ٹھیک ہے, تو اس کے بھی کئی مرحلے ہوتے ہیں. اچھا, ہم جب اسکول میں یہ والا کام کرتے ہیں نا, تو اس کے لیے ہمارے پاس کورس نہیں ہوتا, کوئی بک نہیں ہوتی. یہ ہم کرتے ہیں اجتماعی. ٹھیک ہے, اجتماعی کا مطلب کلاس روم, بحث مباحثے کرائیں گے. صحیح ہے. اچھا, یہاں بچوں کے اندر جذبات ہوتے ہیں, احساس کمتری ہوتا ہے بعض بچوں میں, ڈرے ہوتے ہیں, خوفزدہ ہوتے ہیں. بعض بچوں میں احساس برتری ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. اب ان دونوں کو ہمیں بیلنس کرنا ہے, اس کو نیچے سے اوپر اٹھانا ہے, اس کو اوپر سے واپس نیچے لانا ہے. یہ ہماری تربیت ہو رہی ہوتی ہے. ہم یہاں مختلف قسم کی جو ہے نا تقریبات کرتے ہیں. کبھی نعت کا پروگرام چل رہا ہے, کبھی فلانا پروگرام چل رہا ہے, کبھی یہ والا پروگرام ہو رہا ہے. اسکول میں اکثر پروگرام ہوتے رہتے ہیں. اس کے پیچھے ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ افیکٹو ڈومین ہوتا ہے. ہم بچوں کی جذباتی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی وہ غصے میں نہ آ جائے. بیلنس پرسنالٹی بنانا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے جذبات حد سے زیادہ نہیں چاہیے اور کم بھی نہیں چاہیے. چاہیے, غصہ آنا چاہیے بچے کو, لیکن غصے میں بے قابو نہیں ہو جائے, اور یا غصہ ہی نہ آئے. دونوں باتیں غلط ہیں. غصہ آنا ضروری ہے. برائی کو دیکھ کے غصے میں آنا ضروری ہے بچے کا. غصہ ختم نہیں کرتے ہم. تو اس کو ہم کہتے ہیں جذباتی نشو نما. یہ نشو نما ان کی یہاں مسلسل ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے ہاں ایک پیریڈ ہم نے ڈالا ہوا ہے, آپ اگر ٹائم ٹیبل میں دیکھیں گے تو روزانہ ایک پیریڈ ہوتا ہے بچوں کا ایکٹیویٹی کا. اس ایکٹیویٹی کے پیریڈ میں ہم دراصل کرتے ہی یہ والی نشو نما. صحیح ہے. بڑی کلاسز کے جو بچے ہیں 6, 7, 8 کے, 9, 10 کے, ان کا تو میں پیریڈ لے رہا ہوتا ہوں, اور میں باضابطہ بورڈ پر لکھ کر ان کو ڈفرینٹ آئیڈیاز, نفسیاتی کیفیات, صحیح ہے, آپ کو کیسے سوچنا ہے, آپ کو غور کیسے کرنا ہے, صحیح غلط کے تقاضے کیا ہیں, صحیح ہے, آپ بڑے ہو رہے ہیں اس کے رجحانات کیا ہیں, یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں میری کلاس میں. اور میں یہ کسی کتاب سے نہیں کر رہا ہوتا, بلکہ میرے اپنے جو تجربات ہیں, اپنی جو اسٹڈیز ہیں, اس کو لے کر میں بچوں کو بتا رہا ہوتا ہوں. مختلف کلاسز میں کہانیاں سناتے ہیں ہم. کہانی سنا کے ہم جی ٹھیک ہے, کہانی سنا کے ہم بھی بچوں کو ڈفرینٹ باتیں بتاتے ہیں, اور اس کے پیچھے ذہنی نشو نما نہیں ہوتی, اس کے پیچھے جذباتی نشو نما ہوتی ہے. صحیح ہے. اس میں ایک پرابلم آتا ہے بہت بڑا. ٹھیک ہے, آپ والدین ہیں, میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں مجھے کیا مسئلہ آتا ہے. مجھے یہ مسئلہ آتا ہے کہ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ بچوں کی اگر آپ تذلیل کریں گے, ان کو ذلیل کریں گے, ٹھیک ہے, تو وہ جذباتی طور پر انتہائی بگڑ جائیں گے. جذباتی طور پر, نفسیاتی طور پر, غصہ, ڈھیٹ پن, بدلہ لینا. یعنی اگر آپ غور کریں نا کہ مسائل جو ہو رہے ہیں بچوں کے ساتھ, اس کی جڑ کیا ہے, تو میری نظر میں اس کی جڑ ہے بچے کی تذلیل. ہم نے اپنے اسکول میں یہ اصول بنایا ہے کہ ہم بچے کو ذلیل نہیں کرتے.
ہم کلاس روم میں بچے کی تذلیل کبھی بھی نہیں کرتے, پورے اسکول میں نہیں ہوتی. بچے نے کام نہیں کیا, اگر ہمیں اس کو سزا دینا ہے تو اسکول میں بیٹے کھڑے ہو, آپ کام کر کے لائیں, ہاتھ نکالو, ایک اسٹک لیا, 2 ڈنڈے لگا دیے, آپ کل سے کام کر کے لے کر آنا. یہ ایک الگ بات ہے, اور تذلیل کرنا ایک الگ بات ہے. تذلیل کا مطلب کھڑے ہو, کیوں نہیں کر کے لائے, تم تو ہو ہی ایسے, تمہارا تو خاندان میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے, تمہارا تو جو ہے نا تم بچپن سے ایسی ہو, مجھے ایسی لگے, تم تو کبھی پڑھ ہی نہیں سکتے. یہ تذلیل ہے. صحیح ہے. تو تذلیل اصل مسئلہ ہے بچے کا. میرے اسکول میں تذلیل نہیں ہو رہی, لیکن میں آپ کو اطلاع دے دوں کہ آپ اپنے گھر میں بچے کی زبردست تذلیل کر رہے ہیں. میں نے بہت بچوں سے بات کی ہے. آپ کے بچوں کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے والدین ان کو ذلیل کرتے ہیں, بات بات پہ ان کو نیچا دکھاتے ہیں, لوگوں کے سامنے ان کی تذلیل کرتے ہیں. خامی بتانی ہو نا, الگ سے نہیں بتاتے. جب 4 لوگ ہوتے ہیں نا تو پھر بلیک میل کرتے ہیں. یہ آپ کے بچوں کی انفارمیشن ہے جو وہ دیتے ہیں مجھے سارے. آپ حیران ہوں گے, ابھی میری کل کلاس تھی, میرے پاس 8ویں 9ویں 10ویں کے بچے بیٹھے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ گھر میں بہت اچھا محسوس کرتے ہیں یا اسکول میں؟ تو کلاس میں 30 بچوں میں سے 25 بچوں نے کہا کہ ہم اسکول میں بہت اچھا محسوس کرتے ہیں, گھر میں نہیں. میں نے ان سے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا یہاں نا سر ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ ہماری عزت ہوتی ہے, گھر میں ہماری نا عزت نہیں ہوتی. میں یہاں جذباتی نشوونما کر رہا ہوں. جذباتی نشوونما کرنے کے دوران سب سے جو بڑا پرابلم مجھے آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے کہ بچہ جو ہے نا بدلہ لینے پر آمادہ ہے. بچہ بدلہ کب لیتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ آپ اس کو نیچا دکھاؤ گے, آپ اس کی تذلیل کرو گے, وہ کیا خاموش رہے گا؟ آپ نے اصل میں نا اس کو اپنا غلام سمجھ لیا کوئی, جو اس کو بولیں گے وہ مان لے گا. نہیں, وہ بدلہ لیتا ہے, بدلہ آپ سے نہیں لیتا, اپنے آپ سے لیتا ہے. اس میں آپ کو تھوڑی سی نا میری ہیلپ کرنی چاہیے. میری ہیلپ کیا, آپ کو اپنے بچے کی ہیلپ کرنی چاہیے. دیکھا جائے تو آپ کو اور ہم کو نا یہ بات سیکھنی چاہیے کہ بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انہیں ذلیل کیا جائے. ہم ایک غلط بات سیکھ گئے ہیں, اسکول والے بھی اور والدین بھی, کہ اگر بچے کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے لیے اسے ذلیل کرنا پڑتا ہے, پھر کنٹرول ہوتا ہے جا کے. اب آپ غور کیجئے کہ آپ اپنے بچوں کو جب کنٹرول کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں اسے؟ کسی کام سے اسے کنٹرول کرنا ہو تو اسے کیسے آپ کنٹرول کرتے ہیں؟ پیار محبت سے کنٹرول کرتے ہیں آپ اسے, یا آپ اس کو کوئی تلخ بات, کوئی تگڑا جملہ, کوئی چپتی ہوئی چیز آپ اس کو ضرور سناتے ہیں, بولتے ہیں, جانے انجانے میں. آپ ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہی نہ ہوگا ہم ایسا کرتے ہیں, لیکن یہ پرابلم ہے. تو میں جب اسکول میں بچوں کی جذباتی نشوونما کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تو میرے پاس یہ اصول ہے کہ میں بچوں کی تذلیل نہیں کروں گا, میں نہیں کرتا. ہم کسی بچے کو ذلیل نہیں کرتے, ٹھیک ہے, بات کرتے ہیں اس سے, اس کو آمادہ کرتے ہیں اس بات پہ. اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو بلا کے پہلے پوچھتے ہیں بیٹے یہ آپ نے صحیح کیا یا غلط کیا ہے. اسے اسٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں, پٹائی نہیں لگاتے, پہلے اس کو بتا دیں آپ نے صحیح کیا یا غلط, آپ بتائیں. وہ اینالائز کرتا ہے, کہتا سر میں نے غلط کیا. میں کہتا آپ نے غلط کیا, آئندہ نہیں کیجیے. بولا سر سوری, آئندہ نہیں کروں گا. اس کے بعد اگر وہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھو پہلے بھی آپ نے کیا تھا, اب جو آپ نے کیا یہ جان بوجھ کے کیا. پھر ہم سزا دیتے ہیں اس کو, لیکن سزا دے کے ہم بھول جاتے ہیں, یاد نہیں رکھتے, اس کو بار بار اس بات پہ ٹوکتے نہیں ہیں. کسی بچے کی کسی غلطی کو پکڑتے نہیں ہیں,
کیونکہ آپ کسی بچے کی غلطی کو پکڑ کے بار بار اسے اگر ٹوک رہے ہیں تو دراصل آپ اسے بلی کر رہے ہیں، دراصل آپ اسے نفسیاتی طور پر الجھا رہے ہیں. وہ آپ سے بدلہ لے گا، آپ سے ابھی نہیں لے گا نا، چھوٹا ہے، اپنے آپ سے لے گا. گھر میں دل نہیں لگے گا اس کا. زیادہ تر جو بڑے بچے ہیں آپ کو پتا ہے وہ گھر میں نہیں رہتے، باہر بھاگ جاتے ہیں. بچیاں آخر میں پھنس جاتی ہیں گھر میں ان کو بھگتنا پڑتا ہے. تو یہ دوسرا لیول ہوتا ہے ہمارا جذباتی نشوونما کا. اور میں نے اس کے بارے میں آپ کو یہ بتا دیا کہ اس کا جو سب سے جو بڑا مین جو جڑ ہے اس مسئلے کی وہ ہے تذلیل. اگر آپ بچوں کے ساتھ عزت سے پیش آئیں، صحیح ہے، ان کا احترام کریں، تو اس سے آپ بہت اچھے نتائج لے سکتے ہیں. میں نے تو لیے ہیں. میں نے ماشاءاللہ میرے پاس مار ختم ہو گئی، پٹائی نہیں لگا رہے ہم، اور اچھا بچے رسپانس دے رہے ہیں. صحیح ہے. کچھ بچے ہیں دو چار جو زیادہ ابھی ذہنی طور پر بہت پریشرائزڈ ہیں فیملی کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے. تو ان کو بھی ہم اینالائز کر رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ کیسے ان کو ہم ہینڈل کریں. صحیح ہے. والد کا لڑکے کے ساتھ ریلیشن شپ درست نہیں ہے. میں نام نہیں بولوں گا آپ کو. کتنے سارے بچوں کے ساتھ میرے انٹرویو میں نے بات کی ہے اس پورے ویک کے اندر. انہوں نے فیس ٹو فیس کہا سر پرابلم میرے ابا کے ساتھ میرے تعلقات اچھے ہیں ہی نہیں. نہیں، اگر آپ گھر پہ جا کے میری ان باتوں سے بچوں کی کٹس لگانے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے طے کر لیا کہ آپ بچوں کے اور پیرنٹس کی بات بھی. اگر آپ یہ سوچیں گے اچھا میں نہیں چھوڑوں گی آئے گھر میں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے طے کر لیا کہ ہم جو آپ سے یہاں بات کر رہے ہیں یہ کوئی بیکار بات ہے. نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا بچہ آپ کے گھر کی بات اسکول میں شیئر نہیں کرے گا؟ وہ ایسا کرتا ہے، وہ گھر ہی سمجھ جاتا ہے، اسکول کا گھر سے زیادہ اسکول کا ہو جاتا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میری کل بات ہوئی ہے، 30 بچوں سے بات ہوئی، 30 میں سے 25-26 بچوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا ہے کہ ہمیں اسکول جو ہے وہ آنا زیادہ اچھا لگتا ہے بنسبت گھر کے. یہ عجیب بات ہے. نارملی بچوں کو اسکول اچھا نہیں لگتا، گھر اچھا لگتا ہے. وہ کہتا ہے اسکول سے بھاگو. بچیوں کا خاص طور پر کہنا ہے کہ سر جب اسکول کی چھٹی ہوتی ہے نا ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ اسکول کی چھٹی آ چکی ہے. ہم کہتے ہیں اس میں بھی اسکول لگتا تو زیادہ اچھا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کو تھوڑا سا آپ لوگ ریئلائز کریں اور اس کو سمجھیں. بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے دوسرے میتھڈ یوز کریں، تذلیل کا میتھڈ یوز نہ کریں. ان کو آپ ذلیل نہیں کریں. اگر آپ نے کسی بچے میں اپنے دیکھی خامی کوئی، آپ اس کو الگ سے بلائیں، اس سے بات کریں کہ بیٹے یہ جو آپ دیکھیں یہ کر رہے ہیں نا یہ صحیح نہیں، اس کو ایسے نہیں ایسے کرو، ایسے نہیں ایسے کرو. اس کو یہ محسوس ہوگا کہ میری والدہ ہیں یا میرے والد ہیں وہ مجھے سمجھا رہے ہیں. ابھی بچہ جب آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اس کو سنا رہے ہیں نا، وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ مجھے سمجھا رہے ہیں. وہ پتہ ہے کیا سوچ رہا ہے؟ یہ میرے کو ذلیل کر رہے ہیں. اس کے ذہن میں صرف یہ بات ہے کہ یہ میری جو نا ہٹا رہے ہیں. آسان الفاظ میں ایسے بولیں آپ. اور ہم بھی جو ہے نا بچے کو، ہم کو بڑا مزہ آ رہا ہے بچے کو تھوڑا سا مروڑے نا، دماغ اس کا درست کریں ذرا. ہم بھی نفسیاتی ہیں، ہم بھی جذباتی طور پر مینج تھوڑی ہیں. مطلب گھریلو جھگڑا ہو جاتا ہے، ہم سارا اس کا غصہ کس پہ اتار دیتے ہیں؟ بچوں پہ اتار دیتے ہیں. ہمارے پاس معاشی مسائل ہیں، اس میں الجھے ہوئے ہم، اور بچے جو ہے وہ کچھ بات کہتے ہیں تو ہم یہ تھوڑی سوچتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. ہمارے آپس کے جو جھگڑے ہیں میاں بیوی کے اور گھریلو اور خاندان کے، اس کے سارے اثرات بچوں پر آ رہے ہیں. تو اس میں بچے جذباتی طور پر ڈیمیج ہو رہے ہیں. اسے آپ کو بہت اچھے انداز سے سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور تیسری جو ہم ٹریننگ یہاں کرتے ہیں وہ ہے سائیکو موٹر ڈومین. سائیکو موٹر ڈومین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو ان کے جو یہ جسمانی اعضاء ہیں اس کو مضبوط کرنے اور اس کو
महारत के साथ इस्तेमाल करना सिखा रहे होते हैं। इसमें जितने गेम्स हम कराते हैं, यहाँ खेलते हैं बच्चे, दौड़ते हैं, भागते हैं, बॉल फेंकी, बॉल पकड़ना, स्क्रू टाइट करना, ये सब चीज़ें, इस तरह की चीज़ें यहाँ मश्क हो रही होती है स्कूल के अंदर, जिससे उनके जिस्मानी आज़ाद दिमाग के साथ लिंक होते हैं। तो ये 3 डायरेक्शन है जिसमें हम काम करते हैं बच्चों के साथ। अगर आप ये समझते हैं कि स्कूल वालों को सिर्फ पढ़ाना चाहिए, बस मिसाएं क्लास में सबक पढ़ाएं, बोले ये सवाल है, इसका ये जवाब है, इसको कॉपी में लिख लो, कल आओगे तो हम चेक करेंगे, और उसके बाद दूसरा सवाल, फिर उसको चेक करेंगे, फिर तीसरा सवाल, उसको चेक करेंगे, फिर इम्तिहानात के दौरान हम निशान लगा देंगे, बच्चे उसको याद कर लें, वो इम्तिहान में आ जाए। आप अगर इसको तालीम समझते हैं तो ये स्कूल आपके लिए ठीक नहीं है। आपको अपने बच्चों को यहाँ से निकाल कर किसी ऐसे स्कूल में ले जाना चाहिए कि जहाँ सिर्फ ये होता है। हमारे स्कूल में तो ये तीनों काम हो रहे होते हैं, ठीक है। असल में मुझे किसी ने कहा नहीं कि आप ये करें, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, एजुकेशन से मेरा ताल्लुक़ है, काफ़ी टाइम हो गया मुझे, और मुझे पढ़ाने का शौक़ है। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो है चेंज हों, तब्दीली आए, तो उसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे। हम सारी मेहनत आपको बताते नहीं हैं। आप असल में कापियाँ चेक करते हो कि आज क्या पढ़ाया। हमने जो कुछ करा है वो कापियों में नहीं लिखा हुआ, ये ज़हन में रखें आप। क्लासरूम में जो हो रहा है ना, वो कापी में नहीं आएगा। क्लासरूम में इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा होता है। एक्टिविटी का पीरियड तो आता ही नहीं कभी। एक्टिविटी के पीरियड में क्या हुआ, उसकी डायरी नहीं बनती कभी। यहाँ एक्टिविटी के पीरियड में ड्रामे बनवा रहे होते हैं, खेल खिलवा रहे होते हैं, बच्चों से दूसरे काम करा रहे होते हैं, टीम वर्क सिखा रहे होते हैं, टीम में मिलके कैसे काम करोगे, उनके गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसको कैसे, मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट होते हैं हमारे पास। अभी 9वीं 10वीं के अंदर हम ड्रामा बनवा रहे हैं बच्चों से। तो ड्रामे का बुनियादी मकसद ये है कि क्योंकि इंसान को ना मुख्तलिफ रोल प्ले करने हैं। कभी वो बाप बनेगा, अभी वो भाई है, फिर वो मुलाजिम बनेगा। तो ज़िंदगी में डिफरेंट रोल होते हैं, हर रोल में उसको अपने आप को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। इसका एक अक्स दिखाने के लिए हम उनसे ड्रामा बनवा रहे हैं कि भाई तुम जो है ना दुकानदार हो, तुम जो है वो फलाना हो, तुम फलाना हो। किसी को हमने बोला कि तुम जो है ना वो बैल हो, वो बैल की एक्टिंग करता है। तो उसे ये सीख लेता है कि भाई जब मैं बाप बनूं, जब मैं खालू बनूं, जब मैं मैनेजर बनूं, तो मुझे अपने रोल को के मुताबिक जो है वो प्ले आउट करना। ये सब बातें हम डिफरेंट अंदाज से सोच रहे होते हैं। ज़रूरी है कि आप स्कूल के इस सारे फंक्शन से, इस सारे काम से आगाह हों, नंबर 1। नंबर 2, आप हमें इस बारे में सपोर्ट करें, ठीक है। जज्बाती नशोनुमा में मैंने आपसे कहा, ये जो आप घर में बच्चों की तजलील कर रहे हैं, इसको आप ज़रा ख़त्म करें। बच्चे की तजलील करके आप उसको उस जगह पे पहुंचा दे रहे हैं कि मैं उसे पढ़ा नहीं सकता। बातों से तजलील, और इसकी सबसे ख़तरनाक सूरत ये है कि आपने उस पर तशद्दुद कर दिया, मारा उसको बहुत बुरा। यानी आपने ये सोच लिया है कि ये मार के अलावा ये मानेगा ही नहीं मेरी बात, ठीक है। आपने ज़रब लगाई है उसको। बाज़ वालिदैन, वालिद, वालदा चप्पल उठा के मार रही हैं उसको धड़ाधड़। बाज़ वालिद उन्होंने वो बना के रखा हुआ कोड़ा, बेल्ट निकाल के ले आते हैं। मेरे पास कल की क्लास में, अब यकीन जानिए, एक बच्चे ने कहा सर हमारे अब्बा ना हाउसिंग पाइप से मारते हैं। किससे? हाउसिंग पाइप क्या होता है मुझे नहीं पता, ये पानी का पाइप ही होता होगा, उससे मारते हैं। आप मुझे बताएं, जो जिस बच्चे को आप मारेंगे और वो बच्चा आपका बच्चा है, ज़हनी तौर पर वो कहाँ खड़ा है। अब मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा लूँ, पढ़ेगा वो। इसको थोड़ा सा रियलाइज करें, और बेहतरीन तरीका होता है बात करें, बच्चों से बात करें, प्यार मोहब्बत से उन्हें समझा। अभी हमारे यहाँ कल एक हादसा हुआ, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मारा।
اور خطرناک طریقے سے مارا. تو جس بچے کو مارا وہ بھی بیچارہ ٹراما میں چلا گیا, دماغ پہ ایک دم نا اس کو صدمہ ہو گیا. جس کو مارا وہ بھی صدمے میں چلا گیا, اور جس نے مارا تھا اس کی تو خیر نہیں تھی. اب اسکول والے بھی چھوڑیں گے نہیں, اور باپ بھی نہیں چھوڑے گا اس کے ابا کو بھی فون کر کے بلا لیا ہم نے. ان کے ابا کو بتایا, ان کے ابا کے جو تیور تھے وہ دیکھنے والے تھے. تو میں نے ان کے ابا کو روک کے بٹھا کے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ ہاں. میں نے بولا یہ میرا بھی بیٹا ہے, اور جو پٹا ہے وہ بھی میرا بیٹا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی نارمل ہو جائے, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی نارمل رہے. اب اس نے ایسا کیوں کیا یہ سوچنے کی ضرورت ہے. میں نے ان کو کہا آپ کے دونوں موبائل, میاں بیوی کے موبائل میں ایک گیم ہے جس میں وہ فائر مار کے لوگوں کو مار رہے ہیں, اور آپ کا بچہ روزانہ یہ گیم کھیلتا ہے 2 گھنٹے. یہ بات میں پوری انکوائری کر چکا تھا کلاس سے, بچے بتا چکے تھے. تو سب سے پہلے تو آپ یہ دونوں گیم اپنے پاس سے انسٹال کریں, اور بچوں کو اس طرح کے گیم نہ دیں جس سے ان کا ذہن اس بات پر آمادہ ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے, تشدد کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ گھر جا کے نا اس پر تشدد نہیں کریں گے, سزا دیں. بلائیں اس کو, بولیں ہاتھ ایسے کرو, ایک چھوٹی سی اسٹک لے لیں, 2-4 لگا دیں, آئندہ نہیں کرنا, اوکے. لیکن اگر آپ نے گھر پہ جا کے اس پہ کیا تشدد, نکالا بیلٹ اور مارا, اور تو میں نے بولا یہ میں اتنی مشکل سے اس کو بچا رہا ہوں, اور آپ پتہ چلا کہ اس کو اور ڈیمیج کر دیں. کیونکہ دیکھو بچے تو بچے ہیں نا, ان کی سائیکی ڈسٹرب ہوگی, ان کا ذہن ڈسٹرب ہوگا, تو پھر وہ پڑھیں گے نہیں, پھر وہ بدلہ لیں گے. بدلہ یعنی اگر میں اس کے ابا کو یہ بولوں ہاں اس کو جا کے کوٹو صحیح سے, ہم نہیں پڑھائیں گے اس کو, آئندہ اس کو اسکول نہیں بھیجنا, اور اس کا ابا اس کو مارے اور اسکول سے چھڑا لے. اب بچے کے دماغ میں یہ ہے کہ استاد اور ابا دونوں ملے ہوئے, اور دونوں نے میرے خلاف کیا کرا ہے, کام کرا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب باتیں آپ سے شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مجھے مدد دینی ہے, تو آپ سب سے پہلے بچوں کی تذلیل چھوڑ دیں. آپ بولیں گے تذلیل, ڈانٹ چھوڑ دیں, تذلیل چھوڑ دیں, تو کنٹرول کیسے کریں؟ تو کچھ اور سوچیں. میں بھی تو کر رہا ہوں یہاں کنٹرول, میں تو نہ تذلیل کر رہا ہوں نہ میں نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے. آپ کے گھر میں تو 3-4-6 بچے ہیں نا, میرے پاس تو کتنے ہیں, 150 بچہ ہے. آپ کے پاس تو مخصوص عمر کے, میرے پاس تو ہر عمر کے, نیچے 3 سال سے شروع کریں, 18 سال تک کا بچہ ہے. میں کسی کو بھی ڈنڈا لے کے نہیں مار رہا. بچے کنٹرول بھی ہیں, سیکھ بھی رہے ہیں, لرن بھی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کا لحاظ بھی کہیں خرابی بھی آ رہی ہے, کیونکہ اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں اس میں, آپ کو پتہ ہے اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. تو تذلیل کرنا چھوڑیں پلیز, بچوں کو ذلیل نہیں کریں. ٹھیک ہے, بچہ جو ہے نا آپ سے یہ توقع کر رہا ہے, آپ کا بچہ آپ سے توقع کر رہا ہے کہ اسے آپ سے عزت ملے. جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں میں سمیٹ لیتی ہے نا, کوئی خطرہ ہو, کوئی نقصان کی بات ہو, تو بچے بھاگ کے کہاں جاتے ہیں, اور مرغی کیسے ان کو سمیٹ لیتی ہے. ایسے ہی آپ کے بچے بھی جب کسی اندیشے اور کسی ذہنی پرابلم, کسی غیر محفوظ چیز کو محسوس کرتے ہیں, تو وہ بھی آپ کی طرف بھاگ کر آئیں. لیکن یہ نہیں ہو رہا ہے, وہ آپ کی طرف بھاگ کر آنے کے بجائے آپ سے بھاگنے کی کوشش میں ہے. سب کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا, لیکن آپ کو اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہاں ایسا ہے. یہ آپ کے بچے ہیں نا, اور آپ کے بچوں کے لیے آپ صاحبان ہوں, آپ امپورٹنٹ ہوں. بچہ بولے میری ماں اور میرے باپ میرے لیے میں فخر کرتا ہوں ان پہ. ٹھیک ہے, تذلیل کرنے سے, کوٹنے سے, مارنے سے, اس کو بالکل آپ نفسیاتی طور پر ٹارچر کر کے اس کو اپنے سے بالکل آپ نے جدا کیا ہوا ہے. اس سچویشن کا بچہ اگر میرے پاس آئے گا نا پڑھنے کے لیے, تو آپ یقین جانیے میرے لیے نا ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ ہوگا اس کو پڑھانا. میں ذہن سازی کیا کر پاؤں گا, وہ تو الجھا ہوا ہے. وہ بدلے لے رہا ہے کلاس میں, گھر کے بدلے کلاس میں لے رہا ہے. یہاں اگر ہم لوگ مارے پیٹیں تو وہ وہاں جا کے بدلہ لے گا. آپس میں بچوں کے اتنا
درجہ بعض بچوں کا لو ہو چکا ہے. آپ یقین جانیے کہ اگر اس کے بجائے نا کلاس میں جا کے بولیں, اگر ایسے بولیں کلاس میں, ایک بچہ ہے جو آپ کی کلاس میں انتہائی بدتمیز ہے, ایسے بولوں میں پوری کلاس میں, تو 2-4 بچے ایسے ہیں جو پورا 100% یقین کے ساتھ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں. میرا سوال ہے وہ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں کہ میں انہیں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ وہ پورے گھر میں صبح سے شام تک یہی سنتے آئیں گے وہ بدتمیز ہیں, وہ بدتمیز ہیں, وہ بدتمیز. ان کو یقین ہو گیا کہ وہ کیا ہیں, بدتمیز ہیں. یہ یقین کس نے دلایا ان کے وہ بدتمیز ہیں؟ ان سے کچھ نہیں ہوگا, وہ بیکار ہیں, شرارتی تو سب بچے ہوتے ہیں. شرارت, بچوں کو شرارت کرنے کا خوب موقع دیں, ان کو بٹھا کے سمجھا کے بولیں بیٹے شرارت کرنی ہے, لیکن ایسی شرارت جس سے دوسرے کو نقصان ہو وہ نہیں کرنی, یہ پابندی ہے, اس پہ سزا ملے گی. اب اگر اس نے کسی کے ساتھ شرارت ایسی ہے جس سے دوسرے کو نقصان ہو, بلائیں, بولے بھائی یہ دے دے, تو آپ نے حد کراس کی, اب اس پہ سزا ملے گی. اسٹک بنا کے رکھیں, 2 ہاتھ ایسے, بولے چلو بھائی 2, بات ختم. نہیں, آپ اس کو اتنا ڈی مورلائز کرتے ہیں, اس کو اتنا آپ جو ہے نا پنش کریں, اور اس کو لوگوں کے سامنے وہی ہے تو بھائی ایسا, تو اس کو یقین نہیں ہونا چاہیے کہ میں بدتمیز ہوں, اسے یقین ہونا چاہیے کہ میں ایک بہت اچھا انسان ہوں, اسے یقین ہونا چاہیے کہ میں ذہین ہوں. یہ یقین اسے کہاں سے ملے گا؟ گھر سے ملے گا. اسے یقین ہے کہ وہ کن ذہن ہے, اسے یقین ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتا, اسے یقین ہے کہ وہ بیکار ہے, وہ کسی کام کا نہیں ہے. یہ یقین اس کو کس نے دلایا ہے؟ یہ یقین اسے گھر سے مل گیا ہے. ٹھیک ہے. آپ یقین جانیے بعض اوقات ہم جب بچے کی کلاس روم میں عزت کرتے ہیں نا, اس کو حیرانگی ہوتی ہے میری عزت کیوں کر رہے ہیں. حیران ہوتا ہے وہ. ہمارے پاس ایک بچہ ہے, نام 8 کلاس میں, پتہ نہیں ہے اس کے پیرنٹس آئے نہیں ہیں, چھالیاں کھاتا ہے وہ. ہم ابھی کوشش میں لگے ہیں اس کی چھالیاں چھڑوائیں, اور ابھی میری اس سے بات ہوئی ہے, اس نے بولا سر میں تیار ہوں, آپ میری مدد کریں, میں بھی اس کو چھوڑوں گا. تو جب اس کو تھوڑی سی عزت افزائی دو نا, اس کو ہلکی سی عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے میری عزت کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جذباتی طور پر آپ کو اپنے بچوں کی مینجمنٹ میں میرا ساتھ دینے کی ضرورت ہے, تاکہ میں انہیں یہاں بہت اچھے طریقے سے پڑھا سکوں. میں یہاں کسی کی پٹائی نہیں لگا رہا, یہاں میں کسی کو ذلیل نہیں کر رہا. ہمارے یہاں پابندی ہے پٹائی لگانے پہ, اور کوئی مسئلہ ہوتا بڑے سے بڑا بھی تو ہم بچوں سے بات چیت کرتے ہیں اور بچوں کو سمجھاتے ہیں. بچے سمجھتے ہیں, ہر بات سمجھتے ہیں. آپ یقین جانیے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, چھوٹا نرسری کے اندر جو بچہ ہوتا ہے, آپ سمجھتے ہیں وہ نہیں سمجھتا, وہ بھی سمجھتا ہے. اگر وہ غلطی کرتا ہے نا نرسری کا بچہ, اور آپ اس کو جا کے ایسے بولو ہاں دیکھ لیا میں نے, تو تھوڑا سا نا تھوڑا جھجکتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ جانتا ہے یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. ہم تو یہاں اتنی باتیں نوٹ کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا یہ بات جانتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم انہیں آمادہ کریں کہ بیٹے صحیح کام کریں, غلط کام نہیں کریں. اور وہ آمادہ ہو جاتے ہیں, اور لرننگ ہوتی ہے نا ان کی, وہ سیکھ جاتے ہیں آہستہ آہستہ کہ بھائی صحیح کام کرنا ہے, غلط کام نہیں. اب جیسے کل میں نے جو ہے نا بیٹری لگائی چارج کی کلاس روم میں, تو وہ بیٹری جو ہے نا گر گئی. تو جب وہ گر گئی تو پوری کلاس ہنسنے لگ گئی. تو جب وہ ہنسنے لگی تو میں نے کہا واو زبردست, آپ لوگ تو بڑے پیارے بچے ہو, میری بیٹری گری آپ سارے ہنسے. تو بچے اور ہنسنے لگے. میں نے ان سے کہا اچھا ایک بات بتاؤ, اگر آپ کے گھر میں دودھ کی پتیلی رکھی ہو چولہے پہ اور دودھ ابل رہا ہو, تو آپ چولہا بند کریں گے یا چولہا تیز کریں گے؟ سارے بچوں نے ایک زبان ہو کے بولا ہم چولہا بند کریں گے. میں نے کہا ویری گڈ, زبردست, آپ تو بڑے ذہین بچے ہو. پھر میں نے کہا اچھا اگر آپ کی بالٹی بھر گئے, پانی کھلا ہوا بالٹی بھر جائے, تو آپ نل بند کرو گے اور تیز کر دو گے؟ سارے بچوں نے بولا ہم تو نل تیز کریں گے, بند کریں گے. میں نے کہا بہترین. اس کا مطلب ہے کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ کیونکہ نقصان اچھی بات نہیں ہوتی. تو نقصان پہ خوش ہونا چاہیے یا نقصان پہ افسوس کرنا چاہیے؟ بچوں نے بولا افسوس کرنا چاہیے. میں نے بولا میری بیٹری جو گری تھی نیچے, اس پہ تو آپ سارے ہنسے تھے.
جب کوئی بچہ یہاں کھیلتے ہوئے گر جاتا ہے میدان میں, اس کو چوٹ لگ جاتی ہے, تو آپ لوگ ہنستے ہو یا افسوس کرتے ہو؟ اب بچے تھوڑا نا کڑبڑا گئے, کیونکہ وہ تو کیا کرتے ہیں, ہنستے ہیں. تو اب دیکھیں ان کا ذہن کس قدر چینج ہوا ہے. نقصان پہ ہنستے ہیں, کسی کو تکلیف ہو خوش ہوتے ہیں. کیا بنایا ہے ہم نے بچوں کو اپنے؟ تکلیف پہ خوش ہونا. یہ کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ بعض بچے تو ٹانگ اڑا کے گراتے ہیں. ایک بچہ جا رہا ہے, دوسرا ٹانگ اڑا دیتا ہے, اور جب وہ گرتا ہے تو خوش ہوتا ہے. تکلیف پہ خوش ہونا کس نے سکھایا انہیں؟ میں نے نہیں سکھایا, یقین کریں آپ. میں تو یہاں یہ سکھا رہا ہوں, نقصان پہ تکلیف پہ بیٹے آپ کو افسردہ ہونا چاہیے. تو تھوڑا سا جو ہے نا اس بارے میں آپ سب لوگ چیزوں کو دیکھیں, اور جو بچوں کی جو جذباتی نشو و نما ہے اس میں آپ اپنا رول پلے کریں, اور بچوں کی تذلیل. ایک جملے میں اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ آپ سر کیا کہنا چاہتے ہیں, میں کہوں گا پلیز اپنے بچوں کی تذلیل مت کریں. آپ اپنے بچوں کو جو ہے نا تشدد مت کریں. سزا دیں, میں سزا دینے سے منع نہیں کر رہا. سزا دینے میں اور تشدد کرنے میں بہت فرق ہے. سزا دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے سے طے کر دیا ہے, پہلے سے آپ نے بتا دیا ہے کہ بیٹے یہ حد ہے, اس کو کراس نہیں کرنی. اور جب وہ کراس کریں تو پھر اب آپ کیا کریں, 2 اسٹک لگا دی, دیٹس اٹ. اور سزا دینے کے طریقے بھی ہیں. چلو بھائی دوڑ لگا کر آؤ. اچھا بھائی تمہیں جو ہے نا 10 روپے ملتے تھے روزانہ, آج 5 ملیں گے. تم نے یہ مسئلہ کیا تھا نا, اس لیے آج 5 ملیں گے. یہ سزا ہے ساری. آپ اس کی سائیکی پر کیوں اثر انداز ہو رہے ہو؟ سوال یہ. مت کوئی فائدہ ہے تو بتاؤ مجھے, تو اسی میں سائیکی ڈسٹرب کر دوں, ماروں پیٹوں اس کو بالکل, تو مجھے بڑا فائدہ ملے گا. یہ بچے بڑے زبردست بن جائیں گے میرے. نہیں بنیں گے. تشدد اور نفسیاتی ڈیمیج مجرم بناتی ہے انسان نہیں بناتی. صحیح. نفسیاتی ڈیمیج مت کریں. کسی بچے کی کوئی غلطی اگر آپ کو مل جائے نا, خدا کے لیے اس کو غلطی پہ بلیک میل مت کریں. والدہ خاص طور پر. آپ لوگوں کے پاس مسئلہ نا, آپ مارتے نہیں ہیں تو آپ بلیک میل کرتے ہیں. ایسے جملے, ایسے سینٹنسز پکڑ کے رکھے ہیں آپ نے. اس سے آپ کو باہر آنا ہوگا. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے بہت اچھا پڑھیں, بہت اچھا سیکھیں, ایک بہت بڑے آدمی بنیں. بڑا آدمی کا جو بیج ہوتا ہے نا وہ بھی بڑا ہوتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں, نیم کے بیج سے نیم نکلے گا نا. تو آپ کے جو بچے ابھی میرے پاس آئے ہیں وہ بیج ہیں سارے. ہم ان میں اگر بڑے آدمی والا بیج ڈالیں گے کہ میں امپورٹنٹ ہوں, میں اہم ہوں, میں بیکار نہیں ہوں, تو وہ بڑے آدمی بننے کی طرف جائیں گے. اگر ان کو پہلے ہی دن ہم نے یہ بتا دیا تم بیکار ہو, کچھ نہیں ہوگا تم سے, مار پیٹ کے ان کو زد و کوب کر کے ان کو چھوٹا بنا دیا, اس سے آپ تھوڑا سا اجتناب کیجئے. اور بھی طریقے ہیں بچوں کو کنٹرول کرنے کے, ان طریقوں کو اختیار کیجئے. میں نے آپ کو کل کی مثال دے دی اپنی. میں چھوٹے بچوں سے بھی بات ہوتی رہتی ہے میری, اور بڑے بچوں سے بھی میں بات کرتا ہوں. کل کی مثال کے اندر میں نے بچوں سے سوال یہ پوچھا تھا کہ آپ کو اپنے گھر میں رہنا اچھا لگتا ہے یا اسکول میں؟ تو 30 بچوں میں سے 25-26 بچوں نے یہ جواب دیا کہ ہمیں اسکول میں رہنا اچھا لگتا ہے, گھر میں نہیں. میں نے وجوہات پوچھی تو لڑکیوں نے یہ وجوہات بیان کی کہ ہمیں ہمیشہ گھر میں نکتہ چینی کا سامنا ہے, تذلیل کا سامنا ہے, ہمیں ہمیشہ نیچا دکھایا جاتا ہے بات بات پہ. اسکول میں ہمیں بڑی عزت افزائی ملتی ہے, ہمیں بہت اچھا لگتا ہے.
اس کو آپ کو ریئلائز کرنا ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسکول کیا کام کرتا ہے, کیسے ٹیکل کرتا ہے بچوں کو, کیا کام اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. آپ کو بھی میں نے ڈیمانڈ کر لی کہ آپ پلیز میرے ساتھ یہ ہیلپ کریں کہ جذباتی طور پر بچوں کو ڈسٹرب نہ کریں. آپ کو کنٹرول کرنا ہے, کوئی دوسرا میتھڈ سوچیں. میاں بیوی دونوں ساتھ ملیں اور سوچیں کہ کیسے آپ ہینڈل کریں گے بچوں کو. اور بچوں کو ہینڈل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ میں بتا دیتا ہوں, ان سے بات کریں. اور جب وہ آپ سے بات کریں نا تو ان کو یہ نہیں بولے اوئے بد زبان. ہمارا یہ مسئلہ بھی بہت بڑا ہو گیا, تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یعنی اسکول والے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بچے کانفیڈنٹ ہوں, اپنی بات کر سکیں. جب بچے میں یہ کانفیڈنس آ جائے گا کہ وہ بات کر سکے تو سب سے پہلے پریکٹس کہاں کرے گا؟ گھر میں کرے گا. جب وہ گھر میں پریکٹس کرتا ہے, بات کرتا ہے, تو اس کی اماں کیا کہتی ہے؟ ارے تیری 2 گز کی زبان ہو گئی, تیری گدی سے زبان کھینچ لوں گی. اور ابا کہتا ہے ہمارے سامنے کھڑا, ہمارے سامنے بول رہا ہے. تو وہ یہ پریکٹس کہاں کرے گا؟ بولنا, بات کرنا, اپنی بات کو بیان کرنا, اپنے احساسات کا اظہار کرنا, اس کی پریکٹس کہاں کرے گا؟ پہلی پریکٹس گھر میں کرے گا نا. اور گھر میں جب وہ کر رہا ہے تو آپ تو محاذ پہ آ گئے اس کے ساتھ. جتنا کانفیڈنس ہم یہاں بچوں میں بلڈ کریں گے وہ بچے کہیں نہ کہیں تو دکھائیں گے نا. تو اب بچے کی نا ڈبل شخصیت ہو جاتی ہے, گھر میں کچھ, اسکول میں کچھ. ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ ہمیں گھر میں نہیں بولنا ہے, یہ ہمیں یہاں بولنا ہے. تو اس میں آپ تھوڑا سا ریئلائز کریں, بچوں کو بولنے کے مواقع دیں. آپ کے بچے ہیں نا, آپ نے ان کو اپنا مقابل نہیں سمجھنا ہے کہ یہ میرے مقابلے پہ آ گئے. بھائی بچے آپ کے مقابلے پہ نہیں آئے, وہ آپ کے بچے ہیں بھائی. وہ بولیں گے, بات کریں گے, ڈسکس کریں گے, کبھی کبھی آپ کو کراس بھی کریں گے. کراس کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں, آپ کو غلط ثابت کریں گے. تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ اس طرح بڑا ہو رہا ہے کہ اپنے ابا کو بھی اب وہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب یہ اس قابل ہوگا کہ معاشرے کا مقابلہ کر سکے. یہ ہوگا نا, آپ کو خوش ہونا چاہیے اس بات پہ کہ واؤ اس کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہو رہی ہے, بات چیت کرنے کا ذہن اس کا ڈیولپ ہو رہا ہے. نہیں, آپ بولتے ہو نہیں یہ میرے مقابلے پہ آ گیا. یہ سوچنا چھوڑ کے نا آپ بچوں کو موقع دیں. دیکھیں ایک بات ذہن میں سن لیجئے, بچے کو جیت کا پہلا احساس کہاں سے ہوگا؟ گھر سے. لیکن گھر والے ہارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. گھر والے ہارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کمر ٹھوک کے کھڑے ہیں اس کے سامنے کہ تو ہرا کیسے سکتا. ٹھیک ہے, مشورہ کیجئے بچوں سے. بڑے بچے جو ہو گئے ہیں ان سے گھر کے معاملات میں مشورہ کیجئے. یہ مت کہیے کہ تم کون ہو, تم تو چٹاک بھر کے تو تم ہو, تمہیں کیا پتا. ابھی سب پتا انہیں. ان کو اپنے ساتھ ملائیے. آپ یقین جانیے جس دور میں آپ کے بچے ہیں نا, یہ بڑا زبردست دور ہے. اس دور میں بڑے تیز بچے ہیں, ذہین ہیں آپ سے بھی زیادہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے والدین یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے سے زیادہ ذہین ہیں. وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اپنے بچوں کو یہ جملہ ذہن میں رکھیں, گھر پہ جا کے سوچیں, لکھ کے لگا لیں ڈائری میں, الماری پہ لکھ لیں بڑا بڑا. ہم اپنے بچوں کو اپنے ماضی کے لحاظ سے تیار مت کریں, ان کے فیوچر کے لحاظ سے تیار کریں. آپ اپنے بچوں کو فیوچر کے لحاظ سے تیار نہیں کر رہے ان کے, بلکہ آپ کے ساتھ ماضی میں جو کچھ ہوا اس کے لحاظ سے ٹریٹ کر رہے ہیں. آپ کو پہاڑے یاد کرائے تھے مار مار کے, آپ بھی کرو پہاڑے یاد کرو. بھائی پہاڑے کا دور ختم ہو گیا, اب ضرورت نہیں ہے پہاڑے یاد کرنے کی. آپ اسی میں لگے ہوئے پہاڑے یاد کرو, پہاڑے یاد کرو. بچے حیران ہیں یہ کیا بولنے بھائی. تو آپ اپنے بچوں کو اپنے ماضی کے لحاظ سے تیار مت کریں, بلکہ ان کے فیوچر کے لحاظ سے انہیں تیار کرنے کی کوشش کریں.
یہ 10-20 سال میں بہت چینج آ گیا, بہت زمانہ بہت بدل گیا. اگر آپ نے پرانے لحاظ سے, اپنی سوچ کے لحاظ سے ان کو تیار کرنے کی کوشش کی تو وہ بیچارے فیوچر کے اندر ہینڈل نہیں کر پائیں گی چیزیں. تو ان کو موقع دیں آگے نکلنے کے, ان کی رسیاں ذرا ڈھیلی چھوڑیں. یہ نہیں کہ برائی اختیار کرنے کا موقع نہیں, برائی پہ تو آپ کو بھی پکڑنا ہے, مجھے بھی پکڑنا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن برائی کی پکڑ کے چکر میں اچھائی سے بھی روک رہے ہیں, ان کی صلاحیتوں سے بھی انہیں روک رہے ہیں. اس کو خود پہ تھوڑا کنٹرول کیجیے, خود ہار ماننے کے لیے تیار رہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, کس سے ہار ماننی ہے آپ کو؟ اپنے بچوں سے. کیوں؟ تاکہ انہیں جیت کا احساس ہو سکے. بہت مشکل سوال اٹھا رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اپنے بچوں سے ہار ماننے کے لیے تیار رہیے, اس لیے کہ انہیں جیت کا احساس ہو سکے. جس کو جیت کا احساس ہوتا ہے نا وہ آگے بڑھتا ہے. آپ اسے جیت کا احساس دے ہی نہیں رہے ہو, آپ اس کو ہرائے جا رہے ہو, روز ہرا رہے ہو, نفسیاتی طور پر ڈیمیج کر رہے ہو آپ اپنے بچوں کو. اس سے تھوڑا سا باہر آئیے, ان کی بات کو سنیے, غور کیجیے. وہ غلط بھی کہہ رہے ہیں, اوکے, بڑے پیار سے سمجھائیے یہ غلط ہے بیٹے, اس کو ایسے نہیں ایسے کرو. بعض اوقات بچے آپ سے بحث کریں گے, جب بحث کریں آپ مقابلے پہ نہیں آ جائیں ان کے, آپ ٹرینر پہ آ جائیں. مجھ سے جب بچے بحث کرتے ہیں میں مقابلے پہ نہیں آتا. میں یہ نہیں کہتا میں استاد ہوں, میں ٹرینر پہ آ جاتا ہوں. میں ٹرینر ہوں, یہ میں ٹریننگ کر رہا ہوں اس کی. اور میں کہتا ہوں موقع, چلو تم مجھے ہراؤ, موقع دیتا ہوں اس کو, ہرا بھائی. اور وہ جب ہرا دیتا تو میں تالیاں بجواتا ہوں پوری کلاس میں. واہ زبردست, تم نے مثال دی, تم نے مجھے ہرا دیا, ویری گڈ. یہ میں جذباتی ہو جاؤں تو اس نے مجھے ہرا, میں چھوڑوں گا نہیں اس کو. یہ رویہ نہیں ہوتا بڑوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پیٹھ فراہم کرتے ہیں, اپنے کندھے فراہم کرتے ہیں نئی نسل کو کہ وہ آگے بڑھیں. اگر بڑے یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میرا کندھے پہ میرا بچہ پیر رکھ دے گا میں تو نیچا ہو جاؤں گا, یہ کیسی سوچ ہے؟ یہ آپ کو بدلنی پڑے گی. آپ کو اپنے کندھے پرووائڈ کرنے پڑیں گے بچوں کو تاکہ وہ اس پہ پیر رکھ کے آگے بڑھیں. اور اس میں آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ یس میں نے کندھا دیا ہے. بڑا پن ہے یہ آپ کا, چھوٹا پن نہیں ہے. اس نفسیاتی الجھن سے باہر نکل آئیں اور یہ طے کریں کہ یس ہمارے بچوں کو اگر جیتنا ہے تو وہ پہلی پریکٹس کہاں کریں گے؟ گھر میں کریں. وہ بحث کے اندر ہرانے کی پہلی پریکٹس کہاں کریں گے؟ گھر میں کریں گے. آپ چاہتے ہیں وہ گھر میں پریکٹس کریں یا آپ چاہتے ہیں وہ بازار میں جا کے پریکٹس کریں؟ اگر پریکٹس بازار میں کرتے ہوئے وہ ہار گئے ایک دفعہ ہار گئے پہلی بار, آپ کو پتا وہ ڈیمیج ہو جائیں گے. گھر میں تو آپ سنبھال لو گے نا انہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جذباتی طور پر بچوں کا خیال رکھیں, ان کو غلام مت سمجھیں, نوکر مت سمجھیں. صحیح, مطلب بہت سے بچوں کا دماغ یہ ہے کہ ہم تو سر کام کے لیے ہیں گھر میں, ہم تو موجود ہی صرف کس لیے ہیں؟ ابا لیٹے رہیں گے اور لیٹے بولیں گے پانی لے آؤ, چائے لے آؤ, یہ لے آؤ, وہ لے آؤ. آپ کو ایسا لگ رہا ہے ان کو پتہ نہیں چل رہا, ان کو سب پتہ ہے. آج کے بچے کو سب جانتا ہے. تو اس کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میں نوکر ہوں, اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرے والد ہیں, یہ میرے بزرگ ہیں. یہ احساس ہونا چاہیے میں ان کی خدمت کر, یہ احساس ہو. اس کو الٹا احساس ہو رہا ہے. اس کو کیا احساس ہو رہا ہے؟ میں نوکر ہوں. میں یہاں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ کے ذہنوں میں جو سوال ہیں اسکول سے متعلق, ٹیچر سے متعلق, پڑھائی سے متعلق اور کوئی دوسرے یا شکایات ہیں, پوری آپ کو اجازت ہے 100% شکایات یاد رکھیے گا. اسکول سے, اساتذہ سے جو آپ کو شکایت ہے نا, خدا کے لیے بچوں کے سامنے نہیں بولیں, میرے سامنے بولیں. جب آپ یہ بولتے ہو نا کہ تمہارا تو اسکول ہی ایسا ہے, تمہاری تو مسی پاگل ہیں, سب سے بڑے پاگل تو تمہارے اسکول میں زاہد سر ہی ہیں, یہ سارا ڈرامہ انہوں نے رچا, یہ بولتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے. میرے پاس بچے آگے بتاتے ہیں میرے ساتھ بچوں کی کمیونیکیشن آپ سے زیادہ بہترین ہے.
آپ کا بچہ آپ کے ساتھ وہ بات نہیں کرتا جو میرے ساتھ کرتا ہے. میں نے آپ کے بچوں کے دلوں کو اپنے قبضوں میں کر لیا ہے. میں جادوگر ہوں بہت بڑا, سیریس. وہ مجھے اپنی بات بتا دیتے ہیں آسانی سے. جو باتیں آپ کو بتانی چاہیے آگے انہیں, وہ آپ کو نہیں بتاتے, وہ مجھے بتاتے ہیں آگے. تو اس طرح کی چیزیں مجھے بہت ساری نالج میں آتی رہتی ہیں. آپ سب لوگ تھوڑا سا بڑے ہوئیے, اپنا دل دماغ بڑا کیجئے, بچوں کو بیئر کیجئے. ابھی یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, ابھی یہ بالغ ہوں گے, ابھی بہت مسائل آنے والے ہیں, ان کی شادیاں ہونی ہیں. ہر معاملے میں ہم ان کو دبا نہیں سکتے. تو ہمیں ان کو موقع دینا ہے کہ یہ آگے بڑھیں اور بہتر طریقے سے آپ گھر کے اندر پلان کریں. آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, مجھ سے پوچھیں. آگے کوئی کلیش کریٹ ہو رہا ہے آپ کے گھر کے اندر, مجھ سے اسٹڈی کریں.